سہیل افریدی کے خط کا جواب تو نہ دیا، لیکن مریم نواز نے اپنے مشروط استعفے کی بات کر دی۔ اب اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پنجاب حکومت نے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی، اور کیا یہ سب ممکن بھی ہے یا نہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور نجم سیٹھی میں لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کے اس ویلاگ میں۔ ناظرین، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے خط کا جواب مریم نواز کو خود دینا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے یہ خط بھی سیاست کی نظر ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے خط کا جواب کچھ یوں دیا کہ جیل رولز کو فالو کرنا ہوگا، جیل میں کسی سیاسی میٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹ بولا گیا کہ اڈیالہ کے باہر ہم پر پانی پھینکا گیا، جبکہ ناظرین سوشل میڈیا پر سینکڑوں ویڈیوز وائرل ہیں جن میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ رات گئے تک کس طرح بدسلوکی کی گئی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی خط لکھنے سے پہلے کسی وکیل سے تو پوچھ لیتے۔ کاش وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جیل قوانین پڑھ لیے ہوتے۔ وزیر اعلیٰ کا قیدیوں سے ملاقات کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو سہیل افریدی کے خط کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، جیل رولز کو فالو کرنا ہوگا۔ کسی جیل میں کسی سیاسی میٹنگ کی اجازت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء سے 420 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات کے لیے نہیں بلکہ جیل کے باہر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب قید میں خود پر بیتی کسی بات کو ڈسکس بھی نہیں کرتی۔ ان موصوف کو تو باقاعدہ اٹیچ بات ود کموڈ بنا کر دیا گیا۔ ملاقات ہو جائے گی، لیکن ملاقات کرنے اور ڈرامے میں فرق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہل خانہ سے 189 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، 190 بھی ہو جائیں گی۔ حکومت پنجاب نے کسی ملاقات سے نہیں روکا۔ ناظرین، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کی، جبکہ ساری گفتگو حقیقت کے برعکس ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بات ماننے کی بجائے اپنا منجن چورن بیچ رہے ہیں۔ عدالتی حکم کے سامنے یہ ساری کہانی صرف اور صرف بیان بازی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں محترمہ عظمہ بخاری میری بہن ہیں، میں ان کی بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں۔ میں صرف ان کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ مریم نواز نے کبھی بھی اپنے اوپر آپ جو بیتی گئی باتیں ہیں وہ کبھی نہیں کی، تو کیوں نہیں کی؟ آپ کو میرا خیال ہے کہ مجھے یاد دلانا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اپنے واش روم جو جیل کے اندر تھا اس کو خود دھوتی تھی اور خود کھانے کے لیے کھانا پکاتی تھی۔ یہ آپ کو میرا خیال ہے یاد دلانا ہوگا، اور اگر آپ کو یاد آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ضرور کر دیجیے گا۔ اور جہاں تک رہ گیا کہ ملاقات کیوں نہیں ہوتی، تو جب عدالتیں ہی بے بس ہو جائیں تو پھر باقی کیا کر سکتے ہیں، چونکہ آپ تو صرف اور صرف اس کی مانتی ہیں جس کی آپ کو ماننی چاہیے۔ اب آپ نے کہا کہ چیف منسٹر کو جیل رولز کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور اگر جو جیل جو مینول ہے اس کو پڑھیں اور جیل رولز کو پڑھیں تو اس میں تو ملاقاتیں ہیں نا، دن مختص کر دیے گئے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، وکلاء کے لیے بھی دن تو مختص ہیں۔ اور اگر جیل رولز کی بات کی جائے گی تو پھر تو واقعی پڑھنے پڑ جائیں گے، اور اپنا منجن جون سا ہے وہ تو پھر واقعی نہیں بکے گا۔ ناظرین، اب مریم نواز نے اب جو سٹانس لیا، انہوں نے 27ویں نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، سیاسی بنیاد پر کوئی بھرتی نہیں کی گئی۔ کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی کی سفارش کی ہے تو استعفیٰ بھی دے سکتی۔ ممکن ہے نچلے لیول پر کرپشن پوری طرح کنٹرول میں نہ ہو، مگر اب ٹاپ لیول پر ممکن نہیں۔ کھربوں روپے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں لیکن کرپشن کی کوئی شکایت نہیں۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے اپنی 186 صفحات پر مشتمل سخت رپورٹ میں کہا کہ پاکستان میں حکومت کے ہر درجے پر بدعنوانی کے خطرات موجود ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان دہ کرپشن وہ ہے جو طاقتور اور مراعات یافتہ حلقے اپنی معاشی شعبوں پر اثر انداز ہو کر کرتے ہیں۔ ان میں ریاستی ملکیتی یا ریاستی سرپرستی یافتہ ادارے بھی شامل ہیں۔ ابھی تک کسی بھی حکومتی نمائندے نے آئی ایم ایف کی رپورٹ کی تردید اس لیے نہیں کی کہ یہ اتنے پاک باز ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ، اگر کرپشن کا خاتمہ ہو چکا ہے تو پھر قومی احتساب بیورو نے 2 سال 7 ماہ میں 8,397 ارب کی ریکوری کہاں سے کی؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر سچ یہ ہے کہ آپ کو سب ٹھیک ہے کی خبریں دینے والے بڑے مکار، یا پھر آپ خود بہت زیادہ معصوم ہیں۔
اور سیاست آپ کے بس کا کام نہیں لگتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وسائل اور آبادی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب میں ریکوری حصہ بھی دوسرے صوبوں سے زیادہ ہوگا. میری وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مخلصانہ رائے ہے کہ اپنا استعفیٰ دینے والا بیان واپس لے لیں تو بہتر ہوگا، ورنہ آنے والے دنوں میں اس بیان پر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، میں آپ کے بہت سارے کاموں سے بہت خوش ہوں. آپ نے بہت اچھے کام کیے. واقعی پاکستان نہیں، باہر کے لوگ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اتنے بہتر انداز میں کیے ہیں کہ واقعی اب شہروں میں صفائی کا نظر آنا اور ڈپارٹمنٹس کا صحیح طریقے سے کام کرنا، بہت سارے کام آپ نے بہت اچھے کیے ہیں. لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی ڈپٹی کمشنر کا یا ڈی پی او کا یا آر پی او کا یا کسی اسسٹنٹ کمشنر کا ٹرانسفر کسی بھی سیاسی انفلوئنس کی بنیاد پر نہیں کیا. یہ تو حق اور سچ کی بات. لیکن اب کچھ پردہ کو ذرا ہٹانا چاہتا ہوں. تو جو آپ کے جو منسٹر حضرات ہیں وہ بھی تو سیاسی ہیں. اچھا، انہوں نے ایک کام پکڑا ہوا ہے کہ ان کے علاقوں میں کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر اگر ہوگی تو وہ ان سے پوچھے بغیر نہیں ہوگی. کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ وہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں. یعنی اگر سیکرٹری کی پاور ہے پوسٹنگ یا ٹرانسفر کی، یا ایڈیشنل سیکرٹری کی ہے، یا اسی ڈپارٹمنٹ کی کسی ڈی جی کی یا چیف انجینئر کی پاور ہے، تو وہ پاور اس وقت تک یوز نہیں کر سکتے جب تک منسٹر صاحب ان سے نہیں کہیں گے. تو کیا یہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کی بات کے جو آپ نے کہا کہ میں کبھی بھی کوئی بھی پولیٹیکلی انفلوئنسڈ نہیں ہوئی، تو کیا یہ اس بات کی نفی نہیں ہو رہی؟ اور اگر کسی نے واقعی ثبوت کے طور پر، جو کہ ہیں ثبوت، سوال اٹھا دیا تو پھر آپ کے استعفے والی بات کا کیا بنے گا؟ دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سابق کپتان راشد لطیف کے معاملے پر نجم سیٹھی کو سخت جواب دیتے ہوئے ان کے بیان کو یکسر بے بنیاد قرار دے دیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر نجم سیٹھی کے بیان پر جواب دیتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ نجم سیٹھی آپ کے بیانات مکمل طور پر غلط ہیں اور غلط وقت اور حقائق سے جو مطابقت نہیں رکھتے. راشد لطیف کے خلاف پی سی بی کی کارروائی کبھی بھی تنقید کو خاموش کرنے کے حوالے سے نہیں تھی. یہ جھوٹے اور حد تک امیز الزامات کو جان بوجھ کر پھیلانے پر وضاحت کے لیے تھی. ہماری کارروائی مکمل طور پر قانون کے دائرے میں ہے اور ہماری توجہ مکمل طور پر پاکستان کرکٹ اور اس کے کھلاڑیوں کی سالمیت کے تحفظ پر مرکوز ہے. راشد لطیف نے آج اپنی ٹویٹ میں معافی مانگ لی ہے، بورڈ کے موقف کی واضح تائید کی ہے. ہم ان کی معافی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. ہم بورڈ پر تنقید کرنے والوں کو خاموش کروانے کے لیے دوسرے ذرائع استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم پاکستان کرکٹ اور اس کے اثاثوں کا تحفظ کرتے ہیں. نجم سیٹھی نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ پی سی بی کی پالیسیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر تنقیدی بیانات پر سابق کپتان راشد لطیف کے خلاف ایف آئی اے کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے. میں کرکٹ انتظامیہ پر زور دیتا ہوں کہ اس طرح کے جابرانہ ہتھ کنڈوں سے اجتناب کریں اور ہم عدلیہ سے اپنی آزادی اور تحفظ کی توقع رکھتے ہیں. سابق کپتان راشد لطیف نے محمد رضوان کو ٹیم کی کپتانی سے ہٹانے پر پی سی بی کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی تھی، جس پر بورڈ نے بھی اپنا رد عمل دیا تھا. راشد لطیف نے اپنے ایکس پر بیان میں وضاحت کرتے ہوئے پی سی بی اور عوام سے معذرت کی ہے. ناظرین، لگتا تو یہ ہے کہ راشد لطیف بھی مجبوری کے تحت چھپ کر گئے اور معذرت کر لی. اس وقت جو سما بنا ہوا ہے اس سمے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو زبان ہے اس کی زبان بندی کرنی ہوگی، اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ صرف اپنے دل اور دماغ تک رکھیں گے، زبان تک نہیں لائیں گے، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں. ناظرین، آج این اے 129 میں ضمنی الیکشن بھی تھا. کچھ ہی دیر تک نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کمپین کا موقع نہیں دیا گیا، پورا سسٹم اور ادارے مل کر پی ٹی آئی کو شکست دینا چاہتے تھے. اب نتائج اور تاریخ ہی بتائے گی کہ جیت کس کی ہوئی اور ہار کس کی. ناظرین، آخر میں میری وہی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.